السلام علیکم دوستو، یہ ایک جزیرے کا واقعہ ہے، تو اس کو سننے کی کوشش کریں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لکھیں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ یہ ایک جزیرہ تھا، اس کا یعنی کہ وہ بادشاہ یعنی کہ چنتے نہیں تھے۔ اس کا انہوں نے کیا طریقہ رکھا ہوتا تھا کہ جب پہلا بادشاہ، اس نے 1 سال بادشاہت کرنی ہوتی تھی، صرف 1 سال، تو 1 سال کے بعد اس کو ایک بہت بڑا خطرناک جنگل ہوتا تھا، اس میں پھینک دیتے تھے، تو وہ جانور جو تھے وہ اس کو کھا جاتے تھے، یعنی کہ اس کو 1 سال کے بعد اس بادشاہ کو یعنی کہ مرنا ہوتا تھا۔ تو وہ اس کا انتخاب کیسے کرتے تھے کہ جب ایک بادشاہ کو وہ ڈال دیتے تھے، دوسرے دن انہوں نے رکھا ہوتا تھا کہ بھئی اس سائڈ سے جو صبح کے وقت فلان ٹائم پہ کوئی آدمی آئے، کوئی بھی آئے، اس کو ملک کا یعنی کہ بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک قسم کی رسم تھی، یہی ان کا سارا سلسلہ تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ اپنے پچھلے بادشاہ کو اسی طرح یعنی کہ جنگل میں ڈالا، تو دوسرا صبح یعنی کہ اس سائڈ سے ایک کوئی آدمی تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے بیچارہ یعنی کہ مسافر تھا، تو اس کو پکڑا، بولا نہیں تو سب ہمارا بادشاہ۔ اس نے بولا بھائی میں کیسے بادشاہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، یعنی کہ ملنگ سا آدمی ہوں، تو میں آپ کی بادشاہت کیسے سنبھالوں گا، یہ عہدہ میرے سے نہیں چل سکتا۔ انہوں نے بولا نا، ہمارا قانون ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ وہ بڑا بیچارہ پریشان ہوا جب اس نے دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کرنا ہوگا، نہیں تو ہم تیرے کو مار دیں گے۔ اس نے بولا بہتر ہے پھر کر ہی لیں گے، اور کیا کرنا ہے، وہ ویسے بھی مرنا ہے، اس طریقے سے بھی مرنا۔ تو انہوں نے اس کو بولا کہ بھئی یہ ہے کہ 1 سال تو ہمارا بادشاہ رہے گا، 1 سال کے بعد تیرے کو ہم اٹھائیں گے اور جنگل میں پھینک دیں گے، وہاں جنگل کے جو درندے ہیں وہ تیرے کو کھا جائیں گے، بس یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ پچھلے بڑے سالوں سے یہی ہمارا یعنی کہ طریقہ ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا یار یہ اچھی مصیبت ہے، بادشاہ بھی زبردستی بنایا اور بعد میں 1 سال کے بعد یہ مجھے مار بھی دیں گے۔ تو اس نے تھا وہ بڑا یعنی کہ تیز، وہ عقل مند، اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، لیکن میری ہر بات مانو گے نا؟ انہوں نے بولا ہاں بادشاہ کی ہر بات ہم مانتے ہیں۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جب تخت پہ بیٹھ گیا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، تو اس نے پوچھا بھائی مجھے وہ جنگل دکھاؤ۔ تو بادشاہ کو تو لے گئے، وہ جنگل دکھایا، بہت بڑا جنگل تھا، اس میں بڑے یعنی کہ یہ درندے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ اس نے بولا چلو ٹھیک، واپس آ گیا۔ تو ابھی اس نے دماغ میں ایک پلان بنا لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے بولا بھائی میرا حکم ہے کہ اس وہ جنگل ہے نا، اسی کی صفائی کی جائے۔ تو وہ بادشاہ تھا، اس کے حکم کے مطابق اس کی صفائی شروع ہو گئی۔ تو ابھی کیونکہ صفائی کرتے ہوئے وہ جانور بھی آتے، تو اس نے بولا کہ جب صفائی کر رہے ہو تو جو بھی خطرناک جانور ہو، جو یعنی کہ آپ کو درندہ کاٹنے والا ہو، اس کو مار دو۔ تو وہ صفائی بھی کر رہے تھے، ساتھ وہ جانوروں کو بھی مار رہے تھے، جو بھی شیر، چیتے، جو کچھ بھی تھے۔ تو انہوں نے یعنی کہ 1-2 مہینے میں جب اس کو صاف کر لیا۔ جب انہوں نے صاف کیا، وہ جانور بھی انہوں نے مار دیے، جنگل بھی صاف ہو گیا۔ اس نے بولا کہ اس جنگل کے درمیان میں ایک محل بناؤ۔ ابھی دنیا لگ گئی، وہ محل بننا شروع ہو گیا بادشاہ کا، یعنی کہ وہاں بادشاہ کا حکم تھا۔ تو وہ یعنی کہ جب اتنی دنیا لگی ہو تو محل بھی بڑی جلدی، یعنی اس نے آپ نے وہ 1 سال کے اندر اس جنگل کے اندر یعنی کہ اس نے محل تعمیر کروا لیا، خطرناک جانور مروا دیے، جنگل سارے کی صفائی کروا دی، بہترین سب کچھ کر دیا۔ تو جب وقت آیا تو ابھی اس کو تو یعنی کہ انہوں نے وہ جب یعنی کہ سال پورا ہوا تو اس کی وہ بازو ٹانگیں باندھنے لگے۔ اس نے بولا نہ باندھو یار، کیوں باندھ کر مجھے وہاں پھینکنا ہے، ایسے ہی مجھے پھینک دو۔ یعنی کہ یہ کیا ٹانگیں باندھ رہے ہو، باندھ رہے، نہیں اب آپ مجھے وہاں جنگل میں پھینک دو۔ تو انہوں نے
کہا بھائی ٹھیک ہے جنگل میں ڈالنا نا، تو انہوں نے اس کو جنگل میں ڈالا، وہ گیا وہ اپنے پیلس میں یعنی کہ محل میں جا کر بیٹھ گیا، اور باقی زندگی اس نے محل میں گزاری۔ یعنی کہ وہ اتنا تیز نکلا کہ اس نے دیکھے اپنا یعنی کہ فیوچر جو تھا، مستقبل جو تھا، اس کا بندوبست پہلے کر لیا۔ تو اس سے مسلمانوں ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری یعنی کہ اس زندگی کے بعد شروع ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے صفائی کرواؤ، محل بناؤ۔ تو وہ صرف اور صرف وہی ہے جو ہمارا دین بتاتا ہے۔ دین کے مطابق یعنی کہ آگے کی تیاری کرو، تاکہ وہاں نہ کوئی آپ کو درندے کھائیں، نہ سانپ کاٹے۔ جب جاؤ تو آگے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جنت میں محل بنائے ہوں، تو اس محل میں آرام سے رہو، باقی زندگی آپ کی جو ہے نا وہ سکون سے گزرے۔ تو کوشش کرو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق چلو، یعنی کہ اس پہ عمل کرو، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، سنت پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اسی میں آپ کے لیے یعنی کہ آنے والا آپ کا جو ہے نا وہ آسان ہوگا۔ وہاں اسی بادشاہ کی طرح آپ کے لیے بھی محل تیار ہوگا، بس وہاں جائیں، محل میں جا کر باقی زندگی گزاریں۔ بس سلام، اللہ حفاظی ہماری حفاظت فرمائے۔